السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ کو اپنے چینل آل ان ون میں کرتی ہوں خوش آمدید۔ آج 5 فروری ہے۔ آج جو ہے وہ پاکستانی قوم کشمیر سے یکجہتی کا دن مناتی ہے، لیکن آج جو ہے وہ ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ آئی ہے پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے، جو کہ ایکس آرمی چیف رہے ہیں پاکستان کے اور ایکس پریزیڈنٹ رہے ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے بہت زیادہ ملک کو سرو کیا ہے اور بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، چاہے لوگ انہیں پسند کریں یا نہ کریں۔ وہ ایک ملک کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ رہے ہیں، اور انہوں نے 1998 میں جو ہے وہ ایز اے آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف بطور آرمی چیف کے انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا، اور 1999 میں انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کا جو تختہ الٹ دیا تھا، اور اس کے بعد سے جو سو کالڈ ڈیموکریسی کے علم بردار لوگ بنتے ہیں وہ کافی زیادہ ان سے نالا تھے، جبکہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ انہوں نے تختہ کیوں الٹا تھا اور کیا وجوہات تھیں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن جو تاریخ میں جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور وہ اپنی غلطیوں سے سبق نہیں لیتے اور اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے اور نہیں سمجھ پاتے، اور تاریخ کو جو ہے وہ خراب کرنے کی اور اسے جھوٹا ثابت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے کس حالات میں جو ہے وہ ان کا تختہ جو ہے وہ الٹا تھا۔ لیکن کچھ لوگ جو ڈیموکریسی کے اور جمہوریت کے جو ہے وہ علم بردار بنتے ہیں وہ ان سے خاصا نالا نظر آتے ہیں، خاصا ان پہ تنقید کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے، اور آج جب 5 فروری 2023 کو جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ بہت ہی ٹائم سے جو ہے وہ علیل تھے اور دبئی میں کافی علیل تھے، اور دبئی کے ایک نجی ہاسپٹل میں جو ہے وہ زیر علاج تھے، اور کئی لوگ جو ہے وہ ان پہ یہ بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی بڑے ڈکٹیٹر تھے، اور فریڈم آف اسپیچ اور چیزوں کے حوالے سے جو ہے ان پہ کافی زیادہ تنقید ہوتی تھی۔ لیکن آج کے موجودہ حال کو دیکھتے ہوئے ہم جو لوگ ان پہ تنقید بھی کرتے تھے وہ بھی اصل میں جان گئے ہوں گے کہ ان کا جو دور تھا، جو کہ جن کو ڈکٹیٹر کہا جاتا تھا اور جو ایک آمریت کا دور کہا جاتا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ اتنی قدغنیں نہیں لگائی گئی تھیں اور اتنا جو ہے وہ برا حال نہیں تھا جتنا کہ آج ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں برا ہوتے ہوئے۔ معیشت جو ہے وہ ان کے دور میں خاصا بہتر تھی اور بہت ہی اسٹیبل رکھا ہوا تھا انہوں نے ڈالر کو، اور کافی زیادہ اچھی معیشت تھی، معاشی حالات جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر تھے، اور کئی جو گوادر کا جو ایک پروگرام تھا وہ بھی ان کا ہی شروع کیا ہوا تھا۔ ان کی خدمات کو جو ہے وہ ایز اے آرمی چیف یا ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہیں، اور جو لوگ ان پہ تنقید کرتے تھے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ جو ہے بھلے ہی ایک ڈکٹیٹر تھے لیکن وہ ایک حب الوطن پاکستانی تھے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ انڈین میڈیا میں جو ہے وہ تہلکہ خیز بیانات دیتے رہتے تھے اور منہ توڑ جواب دیتے تھے دشمن کو، اور چاہے وہ بیٹل فیلڈ ہو یا کہ میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہو، وہ بہت ہی خوبی کرتے تھے، اور ان پہ جو ہے وہ کئی الزامات بھی عائد ہوئے، ان کے خلاف جو ہے وہ کئی مقدمات بھی قائم ہوئے، غداری تک کا مقدمہ جو ہے وہ ان پہ قائم کیا گیا کہ انہوں نے کیونکہ کانسٹیٹیوشن توڑا ہے تو یہ غداری کی ہے انہوں نے، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی سخت ایک ججمنٹ بھی آیا تھا جس پہ لوگوں نے خاصا تنقید کیا تھا، کیونکہ
ان کی لاش تک کو جو ہے وہ لٹکانے کا کہا گیا تھا اس ججمنٹ میں. تو یہ ایک بات ہے، لیکن وہ جو ہے کافی نڈر اور بہادر تھے، اور جو ان پہ تنقید کرتے ہیں، جو کہ ڈیموکریسی کے اور جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں، ان کو اگر بولا جائے کہ وہ نہتے بغیر اپنے پروٹوکول کے جو ہے وہ کسی بھی بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں تو ان کی کانپے جو ہے وہ ٹانگ جائیں گی، اور بڑے کانپے ٹانگ جائیں گی، اور یہ چیزیں ہونے لگیں گی. جبکہ وہ جو تھے وہ بطور فوجی انہوں نے 2 جنگیں جو ہے وہ انڈیا کے خلاف لڑی، 1965 کی وار اور 1971 کی وار بطور فوجی انہوں نے لڑی، اور 1999 کی کارگل وار بھی بطور آرمی چیف انہوں نے لڑی. اور ان کے کریڈٹ میں کافی ساری چیزیں ہیں، اور ملک کی معیشت جو آج ہم تباہی کے دہانے پہ دیکھتے ہیں، اگر ہم پچھلے وقتوں کی ان کے دور کی بات کرتے تو اس وقت جو ہے وہ معیشت بہت ہی بہتر تھی، بہت ہی اسٹیبل تھی. اور ایک جو سب سے افسوسناک بات مجھے لگی ہے اور جس کا مجھے خاصا دکھ ہے کہ جو کہ اپنے آپ کو بہت لیڈر بہت بڑے سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک تعزیتی ٹویٹ بھی ان کے لیے نہیں کیا، ان کی فیملی کے لیے نہیں کیا. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ انہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ چاہے آپ کے کتنے بھی اختلاف کیوں نہ ہوں، آپ کو انسانیت کو جو ہے وہ اپنے دماغ سے اپنے دل سے نہیں نکالنا چاہیے، اور انسانیت کے ناطے ہی آپ کو ایٹ لیسٹ ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کا ٹویٹ ضرور کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا گیا. بہرحال، اور ان کی جو قابلیت ہے، سب سے جو قابل بات لگتی ہے وہ ان کو کافی اندازہ تھا کہ کس طریقے سے سچویشن کو اور لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے. یہ جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں کو، اور جو کہ آزادی چاہتے ہیں، جو کہ بولتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، حقیقی آزادی کی جو ہے وہ موجودہ دور میں جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طریقے سے تھوڑے بہادر بنے جس طریقے سے پرویز مشرف صاحب تھے. ان سے لاکھ اختلافات، ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے ایک NRO دیا جس کو انہوں نے پبلکلی ایڈمٹ کیا، اور جو بھی ان سے غلطیاں ہوئیں اس چیز کو انہوں نے پبلکلی ایڈمٹ کیا، اور وہ کافی زیادہ ٹائم سے علیل تھے. تو ہوپ فلی جو ان کی جو بھی ان سے گناہ یا کہہ سکتے ہیں غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی، وہ اللہ نے انہیں بخش دیا ہوگا. لیکن جو ابھی جو چیمپئن بنتے ہیں حقیقی آزادی کے اور آزادی کے، ان کو تھوڑا سا بریوری جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف سے سیکھنی چاہیے، کیونکہ وہ فرنٹ پہ رہ کر جو ہے وہ جنگیں لڑ چکے ہیں، اور وہ بہت ہی بہادر انسان تھے. اور جس طریقے سے وہ انڈین میڈیا کو لتھاڑ دیتے تھے، وہ میری ایک فیوریٹ چیز تھی ان کے حوالے سے. مجھے کافی پسند تھی یہ چیز ان کی، کہ وہ جس طریقے سے منہ توڑ جواب دیتے تھے. اور ان کے لیے سب سے پہلے پاکستان تھا. انہوں نے آخری اس میں بھی جب قوم سے خطاب کیا تھا، تب بھی انہوں نے یہ ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کا بس اللہ ہی حافظ. تو شاید انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ہمارے سروں پہ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے، سروں پہ کیا چیزیں مسلط ہوں گی، اور کس طریقے سے ہماری معیشت کو تباہ کیا جائے گا، یا کیا ان کو شاید تھوڑا بہت آئیڈیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لاسٹ پیغام میں یہ بات بھی کہی تھی. اسی کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت. دعا کروں گی کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے انشاءاللہ. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.